بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر تاریخ قدیم دور کے بادشاہوں اور ان کی عیاشیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر اس تاریخ کو دیکھ لیں تو زیادہ تر بادشاہ کثیر بیویوں اور لاتعداد محبوباؤں سے بدفعلیوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم کسی بادشاہ کی بات نہیں کریں گے بلکہ ایک ایسی ملکہ کی بات کریں گے جن کے عاشقوں کی فہرست میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی شامل تھے۔ اس ملکہ کا تعلق روس سے تھا جس کو کیتھرائن دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے روس پر تقریباً 34 برس حکومت کی۔ ملکہ کیتھرائن ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہے جن کے نام کے ساتھ دی گریٹ یعنی اعظم کا لقب لگایا جاتا ہے۔ کیتھرائن کا اصلی نام صوفی فریڈرک آگسٹ تھا۔ وہ 1729 میں پولینڈ میں پیدا ہوئی۔ 1744 میں وہ روس چلی آئیں جہاں اس کی شادی پیٹر دی گریٹ کے پوتے اور روس کے تخت کے وارث سے ہو گئی۔ 1762 میں پیٹر روس کے تخت پر بیٹھا، لیکن یہ کاروبار حکومت اسے صرف چند ماہ تک ہی نصیب ہو سکی اور یہ آہستہ آہستہ اپنے سخت مزاج کی وجہ سے کیتھرائن سے جان چھڑانے کے اشارے بھی دینے لگا۔ چنانچہ جولائی 1762 میں کیتھرائن نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کی مدد سے اس کا تختہ الٹ دیا اور اس کی جگہ خود سنبھال لی۔ یہ ملکہ ایک بدکار عورت تھی، لیکن اس کا شوہر ہمیشہ اس کو ایسی بدکاریوں سے روکتا تھا، لیکن اس پر جسمانی خواہشات کا بھوت سوار تھا۔ لہٰذا اس ملکہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تاکہ اس کے اور اس کی جنسی تسکین کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد کیتھرائن کی حکومت اور بھی مستحکم ہو گئی اور آئندہ 34 برس تک کے لیے روس کے زیر تصرف آ گئے۔ روس میں مغربی طرز زندگی کو رواج دینے کا جو کام پیٹر دی گریٹ کے عہد حکومت میں شروع ہوا تھا، کیتھرائن نے اسے عروج پر پہنچا دیا اور نہ صرف معاشرت بلکہ دیگر حوالوں سے بھی روس کو مغربی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیتھرائن کے دور میں روس نے تعلیمی اور ثقافتی حوالے سے نمایاں ترقی کی۔ روس کو تہذیب و تمدن سے آشنا کرنا کیتھرائن نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس نے روس میں نئے تعلیمی نظام کا آغاز کیا، بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ کیتھرائن نے طبی سہولتوں کو بہتر سے بہترین بنانے میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی اور ملک میں ہسپتالوں اور طبی اداروں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس کے کیے ہوئے اقدامات کے تحت روس اپنے طور پر نہ صرف ادویات بلکہ سرجری کے آلات بھی تیار کرنے میں خود کفیل ہو گئے۔ جہاں اس نے چند اچھے کام کیے، وہاں یہ تاریخ کی عیاش ترین اور بدکار ترین ملکہ بھی تھی۔ کیتھرائن نے اپنے شوہر کی حکومت گرانے کے بعد اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ خوب رنگیلیاں منائیں اور جس کسی کو بھی اس پر شک ہوتا ملکہ اس پر چوری کے الزام لگوا کر بے دردی سے قتل کروا دیتی۔ اپنے دور حکومت میں اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ عیاشیوں میں بھی ڈوبی رہی۔ یہ من پسند عاشق بناتی اور ان عاشقوں کو اپنے گھنونے مقصد کے لیے استعمال کرتی۔ ان عاشقوں کو چپ کروانے کے لیے ملکہ ان کو بھاری انعام و کرام سے بھی نواز دیتی۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ ملکہ جس شخص سے جنسی تسکین حاصل کرتی اس کو فوراً قتل کروا دیتی تاکہ یہ بات راز ہی رہے۔ یہ ملکہ جنسی سکون حاصل کرنے کے لیے نوکریاں اور ہیرے جواہرات سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھی۔ یہ ملکہ تمام عمر خواہشات کی ضد میں رہی۔ اس کے محل سے لے کر اس کے کپڑوں تک ہر چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ روز بروز نئے عاشق پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے۔ اس کے عاشقوں میں ایک فوجی افسر بھی شامل تھا۔ اس فوجی کے ملکہ سے تعلقات اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے جو تمام عمر برقرار رہے۔ یہ شخص ملکہ کے لیے اس قدر اہم تھا کہ ملکہ سے ہم بستری کرنے والے شخص کا انتخاب بھی یہی فوجی افسر کرتا تھا۔ ملکہ کی ایک خاص خادمہ بھی تھی جو ہر اس نوجوان کے ساتھ ہم بستری کرتی جس نے بعد میں ملکہ کے ساتھ ہم بستری کرنی ہوتی تھی۔ اگر یہ نوجوان ملکہ کی بتائی ہوئی توقعات پر پورا اترتا تو اس نوجوان کو ملکہ کے پاس بھیج دیا جاتا، ورنہ اسے فوراً محل سے برخاست کر دیا جاتا۔ کچھ عرصے بعد یہ خادمہ ملکہ کے کسی خاص عاشق کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ جب ملکہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنی خادمہ اور اس کے عاشق کو جلا وطن کر دیا، لیکن
لیکن بعد میں اس کی جگہ کسی اور خادمہ نے لے لی۔ یہ عیاشیوں اور بدکاریوں کا گندا ترین دور ملکہ کی موت تک یوں ہی جاری رہا، یہاں تک کہ جب یہ ملکہ بیمار ہو گئی تو پھر بھی ملکہ اپنے کالے کرتوتوں سے باز نہ آئی اور اپنے سے 40 سال کم عمر لڑکوں سے ہم بستری کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ اس کے عاشق کی داستانیں صرف مردوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا رشتہ مختلف جانوروں اور خصوصی طور پر گھوڑوں سے بھی جوڑا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کی موت اپنے گھوڑے سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ اس کی نوکرانیوں کا خیال ہے کہ کیتھرائن اپنے پسندیدہ گھوڑے ٹڈلی کے ساتھ بہت زیادہ غیر منظم وقت گزارتی تھی۔ ایک جرمن اسکالر ایڈمیلیا ریس نے اپنی 1647 کی کتاب پرشین ریسی میں دعویٰ کیا ہے کہ روسیوں کو خاص طور پر گھوڑوں کے ساتھ بدکاری کا شوق تھا۔ مورخ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ملکہ اپنے گھوڑے سے بدکاری کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک وہ رانگ ٹوٹ گیا جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا۔ یہ رانگ ٹوٹا تو ملکہ گر پڑی، جس کی وجہ سے ملکہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو سچ مانتے ہیں، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی۔ ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 1796 میں فالج کے اچانک حملے سے ملکہ کیتھرائن کی زندگی ختم ہو گئی۔ حقیقت جو بھی ہو، مگر اس ملکہ کے ان سب کارناموں کو چین نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ تو تھی تاریخ کی بدترین اور عیاش ترین ملکہ جو اپنی عاشقی معشوقی کی وجہ سے تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن اب بات کرتے ہیں تاریخ کی ایک ایسی امیر لیکن غلیظ ترین ملکہ جس کی کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسپین میں جگہ جگہ اس کے مجسمے نظر آتے ہیں اور یورپی سماج میں اس کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آج بھی یہ ملکہ مسلمانوں کے نزدیک یزید و فرعون جیسی شہرت کی حامل ہے۔ میں بات کر رہی ہوں کیسٹائل کی ملکہ ایزابیل کی، جو اپنی سخت طبیعت اور کینہ پروری کے سبب مشہور ہے۔ یہ کٹر کیتھولک ملکہ تھی جسے یہودیوں اور مسلمانوں سے شدید ترین نفرت تھی۔ اس دور میں رومن کیتھولک مذہب کے مطابق نہانا عیاشی اور ایک برائی سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ ملکہ ایزابیل بھی ایک راسخ العقیدہ کیتھولک تھی، اسی لیے اسے غسل کرنا سخت ناپسند تھا۔ مشرقی اور مغربی تمام ہی مورخین کے مطابق ملکہ ایزابیل اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ ہی نہائی تھی، ایک بار جب وہ پیدا ہوئی اور دوسری بار جب اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کی زندگی یا مرنے تک اس کے غسل کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی، لہٰذا اسے تاریخ کی متعفن ترین ملکہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو مختلف عطریات سے دفع کرتی ہے جو فرانس کے شہر پیرس سے منگوائے جاتے تھے، اسی لیے آج تک پیرس پرفیومز کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ جب وہ بحیثیت فاتح مسلمانوں کی ریاست غرناطہ میں داخل ہوئی تو اسے جا بجا مسلمانوں کے تعمیر کردہ حمام یعنی غسل خانے نظر آئے۔ ایزابیل کی مسلمانوں سے نفرت کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہانے دھونے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اسی لیے اس نے مسلمانوں کے گھروں سے ملحقہ تمام حمام گروا دیے اور اس کی پیروی میں مسلمانوں کے لیے غسل کرنا ممنوع قرار پائے۔ ملکہ ایزابیل نے اس ملک سے کہ جس پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، وہاں سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ایزابیل اس عمل کو نہ صرف مسلمان بلکہ یورپی مورخین بھی وحشیانہ اور قابل مذمت قرار دیتے ہیں۔ اس واقعے کے چند سال بعد یہ صفات ملکہ ایزابیل 1544 عیسوی میں مر گئی۔ اس کے دونوں لائق بچے جلد ہی موت کا شکار ہو گئے، جبکہ اقتدار اس کی تیسری بیٹی جونا آف کیسٹائل کے ہاتھ لگا۔ یہ ملکہ یعنی جونا آف کیسٹائل بھی اپنے پاگل پن کے حوالے سے خاصی شہرت کی حامل ہے۔